اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقالوا كونوا هودا او نصارى تهتدوا قل بل ملة ابراہیم حنیفا وما كان من المشرکین۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ بقرہ کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ بقرہ کی آیت نمبر 135 سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا الآیہ۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، کونوا ہودا یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، او نصارا عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ قل بل ملت ابراہیم حنیفا، ان سے کہو نہیں بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ، وما کان من المشرکین، اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ یہ جو جواب دیا گیا ہے، اس جواب کی لطافت کو سمجھنے کے لیے دو باتیں نگاہ میں رہنی چاہیے۔ ایک یہ کہ یہودیت و عیسائیت دونوں بات کی پیدوار ہیں۔ یہودیت اپنے اس نام اور اپنی مذہبی خصوصیات و رسوم و قواعد کے ساتھ تیسری چوتھی صدی قبل مسیح میں پیدا ہوئی، اور عیسائیت جن عقائد اور مخصوص مذہبی تصورات کے مجموعے کا نام ہے، وہ تو حضرت عیسیٰ کے بھی ایک مدت بعد وجود میں آئے ہیں۔ اب یہ سوال خود بخود پیدا ہوتا ہے کہ اگر آدمی کے برسر ہدایت ہونے کا مدار یہودیت یا عیسائیت اختیار کرنے ہی پر ہے، تو حضرت ابراہیم اور دوسرے انبیاء اور نیک لوگ جو ان مذہبی قائلین، جو ان مذہبی دعویداروں اور ان مذہبوں کی پیدائش سے صدیوں پہلے پیدا ہوئے تھے، جن کو خود یہودی اور عیسائی بھی ہدایت یافتہ مانتے ہیں، وہ آخر کس چیز سے ہدایت پاتے تھے؟ ظاہر ہے کہ وہ یہودیت اور عیسائیت نہ تھی، لہٰذا یہ بات آپ سے آپ واضح ہو گئی کہ انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کا مدار ان مذہبی خصوصیات پر نہیں ہے جن کی وجہ سے وہ یہودی، عیسائی وغیرہ مختلف فرقے بنے ہیں، بلکہ دراصل اس کا مدار اس عالمگیر صراط مستقیم کے اختیار کرنے پر ہے جس سے ہر زمانے میں انسان ہدایت پاتے رہے ہیں۔ دوسرے یہ کہ خود یہود و نصارہ کی اپنی مقدس کتابیں اس بات پر گواہ ہیں کہ حضرت ابراہیم ایک اللہ کے سوا کسی دوسرے کی پرستش، تقدیس، بندگی اور اطاعت کے قائل نہ تھے، اور ان کا مشن ہی یہ تھا کہ خدائی صفات و خصوصیات میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ ٹھہرایا جائے۔ لہٰذا یہ بالکل ظاہر ہے کہ یہودیت و نصرانیت دونوں اس راہ راست سے منحرف ہو گئی ہیں جس پر حضرت ابراہیم علیہ السلام چلتے تھے، کیونکہ ان دونوں میں شرک کی آمیزش ہو گئی ہے۔ کہتے ہیں قالو، اور کہتے ہیں، وقالو کہتے ہیں، یہود کہتے ہیں یہود کہتے ہیں یہودی ہو تو راہ راست پاؤ گے، او نصارا عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو تو ہدایت ملے گی۔ او نصارا میں او تفصیل کے لیے ہیں، اول کے قائل یعنی کونوا ہودا کے قائل مدینہ کے یہود ہیں، اور ثانی او نصارا کے قائل کون ہیں؟ نجران کے نصارہ ہیں۔ قل، ان سے کہو، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم، بلکہ سب کو
چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، نتبع مقدر مان کر کے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اس کا فعل مقدر ہے، بل نتبع، بلکہ ہم اتباع کرتے ہیں۔ اس کی جگہ یوں بھی مقدر مانا جا سکتا ہے، بل اتبعوا ملت ابراہیم، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کے طریقے، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اختیار کرو، ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرو۔ یہ ترجمہ اس وقت ہوگا جب مقدر اتبعوا مانیں گے۔ بلکہ مصنف جو کہہ رہے ہیں، بل نتبع ملت ابراہیم، بلکہ ہم ابراہیم کے طریقے کی پیروی کرتے ہیں، بلکہ ابراہیم کے دین کی پیروی کرتے ہیں۔ حنیفہ، یہ ابراہیم سے حال ہے جو تمام باطل ادیان سے، تمام ادیان سے مائل ہو کر دین قویم کی طرف مائل تھے۔ وما کان من المشرکین، اور وہ ابراہیم مشرکوں میں سے نہ تھا۔ قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا وما انزل الی ابراہیم واسماعیل واسحاق ویعقوب والاسباط وما اوتی موسیٰ وعیسیٰ وما اوتی النبیون من ربہم۔ مسلمانوں، قولوا کے مخاطب اہل ایمان ہیں۔ مسلمانوں، کہو کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی، یعنی قرآن پر، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور جو ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ اور عیسیٰ اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھی، ہم ان سب پر ایمان لائے۔ قولوا، یہ خطاب اہل ایمان سے ہے، ایمان والوں سے خطاب ہے۔ اے مسلمانوں، کہو ہم ایمان لائے اللہ پر اور اس پر جو، اس ہدایت پر، اس کتاب پر جو ہم پر اتاری گئی، من القرآن، یعنی قرآن، وما انزل الی ابراہیم، اور اس ہدایت پر جو ابراہیم پر اتاری گئی، اور اس پر جو ابراہیم پر اتاری گئی، یعنی 10 صحیفے، اور اس پر جو اسماعیل پر اتاری گئی، اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد پر۔ اولاد ہی سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ اسباط پہ الف لام مضاف الیہ کے عوض میں ہے، اور وہ جو یعقوب کی اولاد پر اتاری گئی، وما اوتی موسیٰ، اور اس پر جو اتاری گئی موسیٰ پر، انزلہ کی جگہ اوتیہ کا لفظ لایا گیا، معنی وہی ہے، الفاظ میں چینجنگ، ذائقہ میں چینجنگ کے لیے ہے۔ وما اوتی موسیٰ، اور اس پر جو موسیٰ پر اتاری گئی، جو موسیٰ کو دی گئی، یعنی تورات، اور اس کتاب پر بھی، اس ہدایت پر بھی، اس کتاب پر بھی جو عیسیٰ کو دی گئی، یعنی انجیل۔ وما اوتی النبیون من ربہم، اور دوسرے پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے جو بھی ہدایتیں ملی، جو بھی کتاب ملی، کہتے ہیں من الکتب والآیات، جو بھی کتاب اور آیات ملی، ان سب پہ ہم ایمان لائے، ان سب پر ہم ایمان لائے، لا نفرق بین احد منہم، لا نفرق، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے، کہ کہتے ہیں کہ کسی کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں۔ یہود اور نصارہ کی طرح ہمارا یہ حال نہیں ہے کہ پیغمبروں میں سے ہم کسی کو مانتے اور کسی کو نہیں مانتے۔ یہود کا حال یہ ہے کہ عیسیٰ کو علیہ السلام کو نہیں مانتے، یہود کا حال، اور عیسائیوں کا حال یہ ہے، عیسائیوں کا حال یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کے نبی ہیں ان کو نہیں مانتے، اور یہود بھی اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے ہیں۔ کہتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے،
پیغمبروں کے درمیان تفریق نہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے درمیان اس لحاظ سے فرق نہیں کرتے کہ فلاں حق پر تھا اور فلاں حق پر نہ تھا، یا یہ کہ ہم فلاں کو مانتے فلاں کو نہیں مانتے۔ ظاہر ہے کہ خدا کی طرف سے جتنے پیغمبر بھی آئے ہیں سب کے سب ایک ہی صداقت، ایک ہی راہ راست کی طرف بلانے آئے ہیں۔ لہذا جو شخص صحیح معنی میں حق پرست ہے اس کے لیے تمام پیغمبروں کو برحق تسلیم کیے بغیر چارہ نہیں۔ جو لوگ کسی پیغمبر کو مانتے اور کسی کا انکار کرتے ہیں وہ حقیقت میں اس پیغمبر کے بھی پیرو نہیں ہیں جسے وہ مانتے ہیں، کیونکہ انہوں نے دراصل اس عالمگیر صراط مستقیم کو نہیں پایا ہے جسے حضرت موسیٰ یا عیسیٰ یا کسی دوسرے پیغمبر نے پیش کیا تھا، بلکہ وہ محض باپ دادا کی تقلید میں ایک پیغمبر کو مان رہے ہیں۔ ان کا اصل مذہب نسل پرستی کا تعصب اور آبا و اجداد کی اندھی تقلید ہے، نہ کہ کسی پیغمبر کی پیروی۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ ہی کے مسلم ہیں، فرما بردار ہیں۔ تو جن کو ماننے کے لیے اللہ کا حکم ہے، جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، خواہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں، حضرت عیسیٰ ہوں، موسیٰ ہوں، کوئی بھی پیغمبر ہوں، جو اللہ کی طرف سے آئے ہیں ان سب کو ہم تسلیم کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو کتاب بھی، جو صحیفہ بھی اللہ کی طرف سے آئی ہے، چونکہ ہم اللہ کے مسلم ہیں ہم ان سب کو مانتے۔ ایسا ہمارا حال نہیں ہے کہ ہم قرآن کو مانتے اور دوسری آسمانی کتابوں کو نہیں مانتے، نہیں، وہ کتابیں بھی اسی ذات کی طرف سے ہے جس ذات کی طرف سے قرآن ہے، تو بعض حصے کو ماننا بعض حصے کو نہ ماننا ایسا نہیں ہو سکتا اگر واقعتاً ہم مسلم ہیں، اللہ کے فرمانبردار ہیں، مطیع فرمان ہیں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، پھر اگر یہ ایمان لائیں، کون؟ یہود اور نصارہ۔ ضمیر یہود اور نصارہ کی طرف پلٹ رہی ہے۔ اگر یہ ایمان لائیں یہود اور نصارہ اس چیز پر جس پر تم ایمان لائے، بمثل، کہتے ہیں مثل زائدہ ہے، یہاں مثل کیا ہے؟ مثل زائدہ ہے۔ یہ در حقیقت مصنف کی عبارت مثل زائدہ ہے، ظاہر آیت پر وارد ہونے والے ایک اعتراض کا جواب ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس پر مسلمان ایمان لائے، جس پر مسلمان ایمان لائے اس کی کوئی مثل ہی نہیں ہے، اور جس پر مسلمان ایمان لائے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہاں مثل زائدہ ہے۔ تو اگر وہ ایمان لائیں اس پر جس پر تم ایمان لائے ہو، فَقَدِ اهْتَدَوْا، تو وہ راہ راست، اگر تو ہدایت پر ہیں، تو ہدایت پر ہیں، کہتے ہیں۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر اس پر ایمان لانے سے منہ پھیریں، اگر اس پر ایمان لانے سے منہ پھیریں، فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں، تمہارے ساتھ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، لہٰذا اطمینان رکھو کہ ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے۔ یا محمد سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کاف ضمیر میں خطاب کن سے ہے؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ ان کی باتوں کو سن رہا ہے، ان کے حالات کو جان رہا ہے۔ وَقَدْ كَفَاهُ اللَّهُ إِيَّاهُمْ، اور واقعتاً اللہ نے ان سے آپ کی کفایت کی، اس طور پر کہ قریظہ کو سن
5 ہجری میں غزوہ احزاب کے بعد قتل کیا گیا۔ اسی طریقے سے نزیر کو کھدیڑا گیا اور ان پر ٹیکس جزیہ عائد کیا گیا۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغا ونحن لہ عابدون۔ کہو اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ بہرحال صبغہ کو نسب فعل مقدر کی وجہ سے ہے، فعل مقدر کی وجہ سے ہے۔ اب فعل مقدر یا تو وہ مانا جائے جسے مصنف نے مانا ہے، یا یوں مانا جائے کہ اختیار کرو، اختاروا صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ اختیار کرو، اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ یا یوں بھی ترجمہ کیا جا سکتا کہ ہم نے اللہ کا رنگ اختیار کیا ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ مسیحیت کے ظہور سے پہلے یہودیوں کے ہاں یہ رسم تھی کہ جو شخص ان کے مذہب میں داخل ہوتا اسے غسل دیتے تھے، اور اس غسل کے معنی ان کے ہاں یہ تھے کہ گویا اس کے گناہ دھل گئے اور اس نے زندگی کا ایک نیا رنگ اختیار کر لیا۔ یہی چیز بعد میں مسیحیوں نے اختیار کی۔ اس کا اصطلاحی نام ان کے ہاں استباغ ہے، اور یہ استباغ نہ صرف ان لوگوں کو دیا جاتا ہے جو ان کے مذہب میں داخل ہوتے ہیں، بلکہ بچوں کو بھی دیا جاتا ہے۔ اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے اس رسمی استباغ میں کیا رکھا ہے؟ اللہ کا رنگ اختیار کرو جو کسی پانی سے نہیں چڑھتا بلکہ اس کی بندگی کا طریقہ اختیار کرنے سے چڑھتا ہے۔ صبغۃ اللہ کہتے ہیں۔ مصدر مؤکد لآمنا کہنا چاہ رہے ہیں، صبغہ کو نسب ہے، یہ مصدر مؤکد ہے، یعنی مفعول مطلق ہونے کے بنا پر اسے نسب ہے۔ یہ عبارت یوں کہ آمنا باللہ وسبغنا اللہ صبغا، کہتے مصدر مؤکد ہے آمنا کا، اور اس کو نسب فعل مقدر کی وجہ سے ہے، یعنی آمنا باللہ وسبغنا اللہ صبغا۔ یہاں صبغۃ اللہ سے مراد اللہ کا دین ہے، وہ دین ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، اس لیے کہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے صاحب دین پر، جیسے کہ رنگ کا اثر ظاہر ہوتا ہے کپڑے میں۔ ومن احسن من اللہ صبغا، ومن احسن من اللہ صبغا، اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہے؟ صبغہ کو نسب تمیز کے بنا پر ہے۔ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، ہم اسی کی بندگی کرنے والے ہیں۔ قال الیہود للمسلمین، یہود نے مسلمانوں سے کہا نحن اہل الکتاب الاول، ہم اول اہل کتاب ہیں اور ہمارا قبلہ قدیم تر قبلہ ہے۔ ولم یکن الانبیاء من العرب، اور عرب میں کبھی کوئی نبی ہوا ہی نہیں۔ ولو کان محمد النبیّا، تو اگر محمد نبی ہوتے، یہود نے مسلمانوں سے کہا کہ اگر محمد نبی ہوتے تو ہماری قوم سے ہوتے، تو یہ آیت نازل ہوئی۔ تو آپ کو بات سمجھ میں آئی ہوگی کہ مصنف کی یہ عبارت قال الیہود سے یہاں تک لکان منا سبب نزول کے بیان میں ہے، یعنی اپنی اس عبارت سے آنے والی آیت جو قل سے شروع ہو رہی اس کا سبب نزول ہے، اس کی شان نزول ہے۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وہو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن لہ مخلصون۔ اے نبی ان سے کہو، کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟
حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی وہی ہمارا رب بھی ہے، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، وہی ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی۔ یعنی ہم یہی تو کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہم سب کا رب ہے اور اسی کی فرما برداری ہونی چاہیے، ہمارا تو بس اتنا کہنا ہے۔ کیا یہ بھی کوئی ایسی بات ہے اے اہل کتاب کہ اس پر تم ہم سے جھگڑا کرو؟ جھگڑے کا اگر کوئی موقع ہے بھی تو وہ ہمارے لیے ہے، نہ کہ تمہارے لیے، کیونکہ اللہ کے سوا دوسروں کو بندگی کا مستحق تم ٹھہرا رہے ہو۔ قُل لَهُمْ، ان سے کہو، اتحاجوننا اے تخاصموننا، کیا تم ہم سے جھگڑتے ہو، حالانکہ اللہ کے بارے میں کہ اللہ نے عرب سے ایک نبی چنا، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے، تو اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس کا انتخاب فرمائے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، تمہارے اعمال تمہارے لیے، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں، ہم کو ہمارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا، تم کو تمہارے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ تو بعید نہیں ہے کہ ہمارے اعمال میں ایسی چیز ہو جس کی وجہ سے ہم اکرام کے مستحق ہوں۔ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ الدِّينَ وَالْعَمَلَ، ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں، یعنی تم اپنے اعمال کے ذمہ دار ہو، ہم اپنے اعمال کے، تم نے اگر اپنی بندگی کو تقسیم کر رکھا ہے اور اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی خدائی میں شریک ٹھہرا کر ان کی پرستش اور اطاعت بجا لاتے ہو، تو تمہیں ایسا کرنے کا اختیار ہے، اس کا انجام خود دیکھ لو گے۔ ہم تمہیں زبردستی اس سے روکنا نہیں چاہتے، لیکن ہم نے اپنی بندگی، اطاعت اور پرستش کو بالکل اللہ ہی کے لیے خالص کر لیا ہے۔ اگر تم تسلیم کر لو کہ ہمیں بھی ایسا کرنے کا اختیار ہے تو خواہ مخواہ یہ جھگڑا آپ ہی ختم ہو جائے گا۔ فَنَحْنُ أَوْلَىٰ بِالِاصْطِفَاءِ، تو ہم چنے جانے کے زیادہ حقدار ہیں۔ وَالْحَمْزَةُ لِلْإِنْكَارِ، اور اتحاجوننا میں جو حمزہ ہے وہ انکار کے لیے ہے، یعنی تمہیں ہم سے جھگڑا نہیں کرنا چاہیے۔ اور تینوں جملے حال ہیں۔ تینوں جملے کون؟ پہلا جملہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، دوسرا جملہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، دوسرا جملہ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، تیسرا جملہ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ یہ تینوں جملے حال ہیں، کس سے؟ تحاجوننا میں جو واو ضمیر بارز مرفوع متصل ہے اس سے حال ہے، وہی ان تینوں میں عامل ہے، وہی ان تینوں احوال میں عامل ہے۔ کہتے ہیں حمزہ انکار کے لیے ہے، یعنی اتحاجوننا میں جو حمزہ ہے وہ نفی اور انکار کے لیے، اور تینوں جملے حال ہیں۔ ام تقولون، بلکہ کیا تمہارا کہنا یہ ہے، کہتے ہیں ام بل کے معنی میں ہے، تقولون یا اور تا کے ساتھ دونوں قرأت ہے، یعنی یقولون اور تقولون، تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب کی اولاد یہ یہودی یا نصرانی تھے، تمہارا کہنا یہ ہے۔ قُل لَّهُمْ، تو قُل لَّهُمْ ان سے کہو، اَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ، تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ، تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ زیادہ؟ ام اللہ میں اللہ مبتدا ہے، خبر اس کی محذوف ہے، ام اللہ عالم، تم زیادہ علم رکھتے ہو یا اللہ
اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، اَيْ اللَّهُ عَالَمُ، اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ خبر مبتدا اللہ ہے اور عالم اس کی خبر ہے۔ پھر سے ترجمہ سنیے، بلکہ تمہارا یہ کہنا ہے کہ کیا یہ شخصیات یہودی یا نصرانی تھے، تو ان سے کہو تم کو زیادہ علم ہے یا اللہ کو زیادہ علم ہے؟ وَقَدْ بَرَّأَ مِنْهُمَا ابراہیم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان دونوں یہودیت و نصرانیت سے ابراہیم کو بری قرار دیا اپنے اس قول سے جو آل عمران میں ہے، اپنے اس قول سے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ ولکن کان حنیفا مسلما۔ ابراہیم یہودی نہ تھا، اسی طریقے سے نصرانی نہ تھا، بلکہ وہ ہر باطل سے علیحدہ مسلم تھا۔ والمذکورون معہ، اور وہ انبیاء جن کا ان کے ساتھ ابراہیم کے ساتھ ذکر ہوا، یعنی اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور ان کی اولاد، وہ ان کے تابع ہیں، یعنی ان پیغمبروں میں سے کوئی پیغمبر بھی یہودی یا عیسائی نہ تھے، بلکہ ہر ایک پیغمبر، ان میں سے ہر ایک پیغمبر مسلم تھے حضرت ابراہیم کی طرح، اور اس بات کو پچھلے کئی درس میں بیان کرتا رہا ہوں۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ أَخْفَى مِنَ النَّاسِ، کتم کی تفسیر اخفا سے کر رہے ہیں، لغوی معنی تو بتا ہی رہے ہیں، مگر اخفا کے بعد من الناس لا کے اخفا من الناس سے مصنف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ کتم یہ متعدی بدو مفعول ہوتا، پہلے مفعول کو، دو مفعول میں سے پہلے مفعول کو حذف کر دیا گیا ہے، اس کی تقدیر الناس ہے۔ ممن کتم من الناس شہادہ، اخفا من الناس سے اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمے اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہے، شہادتاً عندہ، من القائنہ من اللہ سے اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ جار مجرور ظرف مستقر ہے کائنہ مقدر کا، اور کائنہ اسم فاعل اپنے فاعل اور ظرف مستقر سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر شہادت کی صفت ہے، جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک شہادت ہے۔ اے لا عہد، اس پر میں پچھلے 2 یا 3 درس پہلے گفتگو کر چکا ہوں۔ لا عہد اظلم، اس سے اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ استفہام انکار کے لیے کوئی بھی اس سے بڑا ظالم نہیں ہے، اور وہ یہود ہیں، یہود کے علماء ہیں جنہوں نے اللہ کی شہادت جو تورات میں موجود ہے ابراہیم کے لیے، حنفیت کی، اسلام کی، اس کو انہوں نے چھپایا۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے۔ یہاں وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ عَمَّا تَعْمَلُونَ میں جو خطاب ہے، یہ خطاب کن سے ہے؟ یہ خطاب ان کے علماء سے ہے، یہود کے علماء سے، جو خود بھی اس حقیقت سے ناواقف نہ تھے کہ یہودیت اور عیسائیت اپنی موجودہ خصوصیات کے ساتھ بہت بعد میں پیدا ہوئی ہیں، مگر اس کے باوجود وہ حق کو اپنے ہی فرقوں میں محدود سمجھتے تھے اور عوام کو اس غلط فہمی میں مبتلا رکھتے تھے کہ انبیاء کے مدتوں بعد جو عقیدے، جو طریقے، جو اجتہادی ضابطے اور قاعدے ان کے فقہا متکلمین نے وضع کیے، انہی کی پیروی پر انسان کی
کامیابی اور نجات کا مدار ہے۔ ان علماء سے جب پوچھا جاتا تھا کہ اگر یہی بات ہے تو حضرت ابراہیم، اسحاق، یعقوب وغیرہ انبیاء علیہ السلام آخر تمہارے ان فرقوں میں سے کس سے تعلق رکھتے تھے؟ تو وہ اس کا جواب دینے سے گریز کرتے تھے، کیونکہ ان کا علم انہیں یہ کہنے کی تو اجازت نہ دیتا تھا کہ ان بزرگوں کا تعلق ہمارے ہی فرقے سے تھا۔ لیکن اگر وہ صاف الفاظ میں یہ مان لیتے کہ یہ انبیاء نہ یہودی تھے نہ عیسائی، تو پھر ان کی حجت ہی ختم ہو جاتی۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ۔ تمہاری حرکات سے اللہ غافل تو نہیں ہے، تحدید ہے اس میں ان کے لیے۔ تِلْکَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ۔ یہ کچھ لوگ تھے جو گزر چکے، ان کی کمائی ان کے لیے تھی، تمہاری کمائی تمہارے لیے۔ تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا۔ تقدم مثلہ، پہلے بھی اس آیت کے مانند اس آیت جیسی گزر چکی ہے۔ اما الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔